تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ہر امت کی طرف اللہ کی طرف بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان سب کو اللہ کے رسولوں کا پیغام پہنچا، اور کسی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ وہ خود فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ تو ان سب کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہدایت کے بغیر، لیکن ان لوگوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور یا قبول کیا تھا تو بعد میں وہ بگڑ گئے۔ جس طرح کے بہت ساری قومیں ہیں جن کے پاس اپنی کتابیں بھی ہیں لیکن وہ بگڑ گئی ہیں۔ وہ قوم جو ہے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئی ہیں۔ یہود و نصارہ ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، انبیاء بھی آئے ان کے پاس، ہدایت والے بھی آئے، مگر ان لوگوں نے بعد میں بھی اس میں تبدیلی کر دی۔ تو اب جتنی قومیں آئی تھیں ان تک بھیجا، اب قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا۔ اس لیے کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جس کو بھی رسول یا نبی بنایا اس کو اپنے خاص قوم میں، اس کے قبیلے میں، اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں، اس کے محلے کے لیے نبی بنایا۔ عالمگیر رسالت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور آپ نے قرآن میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس انی الیکم رسول اللہ جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر حبیب علیہ السلام نے بتا دیا کہ اب چونکہ تمام انسانیت کی طرف ایک رسول بھیجا جا چکا ہے جس کی رسالت عالمگیر ہے، آفاقیت رکھتی ہے، تو اب اس رسول کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بتا دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ارشاد فرما دیا، فرما کہ اب میری امت کو علماء جو اس کام کو انجام دیں گے۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ کو علماء دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور ہر قوم تک اس پیغام کو پہنچایا جا چکا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسولوں کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی جو مشغافیہ کر رہے ہیں، بکواسیں کر رہے ہیں اور بڑی نکتہ سنجیاں کر رہے ہیں، سب کے سب ان کے گلے میں آئے گی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر رسول امت کے اندر رسول بھیجا، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان رسولوں کا کیا پیغام تھا؟ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو، شیطان کے بہکاووں میں نہ آؤ، خدا کے سوا کسی اور کو اب خدا نہ بناؤ۔ تو یہ طاغوت کا لفظ جو ہے وہ شیطان کے لیے آیا، کیونکہ شیطان ہی انسان کو جو ہے برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر انسان کا نفس اس میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان خود انسان کو اپنے نفس کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو ظاہراً کوئی کہتا ہے میں فلاں بت کی پوجا کر رہا ہوں، میں فلاں کی پوجا کر رہا ہوں، میں فلاں کی پوجا کر رہا ہوں، وہ حقیقتاً اس فلاں کی پوجا نہیں کر رہا ہوتا، حقیقتاً اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں جب فلاں کا نام لوں گا، فلاں بت کا نام لوں گا تو میرے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ میرے لیے سب چیزیں حلال ہو جائے گی، جو چاہے میں کروں گا، جو چاہے کھاؤں گا، جو چاہے پیوں گا، جو چاہے عمل کروں گا۔ تو حقیقتاً اپنے نفس کے پیچھے وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کو پتا کہ جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لوں گا تو مجھے اب خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، اب مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو بھی ان کی غلامی میں دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجا، اور رسول نے کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب کے سب عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور تم شیطان سے بچو۔ فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی اتری۔ کسی کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی اتری۔ تو اس سے بھی وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ
کہ اللہ نے گمراہی اتاری ہے نا؟ تو عزیزان محترم میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ جس نے بھلائی کرنے کا ارادہ کیا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ایمان کو قبول کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارادے کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے بھلائی پیدا فرما دی، اس کے لیے نیکی پیدا فرما دی، اس کے لیے ایمان کو پیدا فرما دیا، تو بندے نے اس کا اکتساب کر لیا۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان اللہ نے دیا، ہدایت اس کو اللہ نے دی۔ اور جس نے گمراہی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، کفر کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق گمراہی پیدا فرما دی، برائی پیدا فرما دی، کفر پیدا فرما دیا، اور بندے نے خود اپنے اختیار سے اس کو اکتساب کر لیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، کیونکہ ہدایت اور اللہ نے گمراہی کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس اعتبار سے نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً یہ انسان اس کو حاصل کرنے والا، انسان اس کا اکتساب کرنے والا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا سزا رکھی ہے، ورنہ جزا سزا کیوں رکھتا ہے وہ جزا سزا رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کو سزا ملے، اور جنہوں نے فرما برداری کی ان کو جزا ملے۔ ورنہ اگر سب کچھ اللہ ہی کے کیے سے ہے، اللہ نے سب کو مجبور کر دیا، تو پھر اللہ کیوں سزا دیتا، کیوں جزا دیتا؟ تو جزا سزا اسی لیے ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان ظاہر میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا۔ فسیروا فی الارض، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو پھر زمین پہ چل کر دیکھو، زمین پہ سیر کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مکہ کو بتا دیا کہ تم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اور بڑی دلیل بازیاں کرتے ہو، بڑی فضول باتیں کرتے ہو تم لوگ، اور تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اب تم زمین پہ گھوم کے دیکھ لو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، عاد و ثمود کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے ڈھانچے تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے اوندے کیے ہوئے مکانات تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب نافرمانی کی، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ اے اہل مکہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو تم مان جاؤ اس بات کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔